السلام علیکم ویورز، آج ایک نئی ویڈیو کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر۔ آج ہم جس ٹاپک پہ بات کریں گے وہ ہمارے معاشرے کے اندر ہر طرف وہ چیز ہمیں نظر آئے گی، پھیلی ہوئی ہے۔ اپنے چہرے پہ لگے ماسک کو اتار کے جیو۔ ہم زندگی کے اندر جتنی بھی لائف اپنی گزار رہے ہیں، جو بھی ہمارے شب و روز ہیں، وہ ہم نہیں گزار رہے، وہ کوئی اور گزار رہا ہے۔ وہ کون ہے؟ وہ ہے جس کا نقاب آپ نے اپنے چہرے کو پر چڑھایا ہوا ہے۔ اس کو سمجھنے کے لیے آپ کو ایک ایگزامپل دیتا ہوں۔ اپنے وقت کے کوئی ایک بہت دانا انسان تھے، جن کی لوگ بہت قدر کرتے تھے، علم والے تھے۔ وہ ایک روز کسی بستی میں، کسی علاقے میں پہنچتے ہیں۔ وہاں پر وہ اپنا ڈیرا کرتے ہیں۔ لوگوں کو خبر ہو جاتی ہے کہ فلاں بزرگ جو ہیں وہاں پر آئے ہوئے ہیں، اور سب ان کی قدم بوسی کے لیے، ان سے دعائیں لینے کے لیے، ان سے سمجھ کی باتیں جاننے کے لیے، ان کی خدمت میں جاننے کے لیے بھاگتے ہیں۔ اس وقت کا جو حاکم ہوتا ہے، بادشاہ وقت جو ہوتا ہے، اس کی بیوی بھی جو ہوتی ہے وہ بھی ان کو فالو کر رہی ہوتی ہے، ان کو فالو کرنے والی ہوتی ہے، ان کی فالوورز ہوتی ہے۔ ان کی تعلیمات کو وہ سنتی ہے، سمجھتی ہے، اور اس کے اوپر عمل کرتی ہے۔ اس کو بھی بڑا اشتیاق ہوتا ہے، تو اپنے ہسبینڈ سے کہتی ہے کہ میں نے بھی ان سے ملاقات کے لیے جانا ہے۔ بادشاہ نے بھی سنا ہوتا ہے اس کے بارے میں کہ وہ بزرگ بہت کامل ہے اور اس کی باتیں بہت سمجھداری والی ہوتی ہیں، دانائی والی ہوتی ہیں، لیکن ملاقات نہیں ہوئی ہوتی اس کی۔ اس سے اس کے دل میں بھی اشتیاق پیدا ہوتا ہے کہ میں بھی چلوں، اس کو دیکھوں۔ اب وہ اپنی بیوی سے کہتا ہے کہ میں بھی جانا چاہتا ہوں، ملنا چاہتا ہوں ان سے۔ وہ کہتی ہے بسم اللہ، چلیں، آ جائیں۔ کہتے ہیں لیکن میں بادشاہ ہوں، تو مجھے خالی ہاتھ تو نہیں ان کے پاس جانا چاہیے۔ میں کوئی ایسی پریشس چیز لے کے جاؤں ان کے پاس کہ ان کے پاس چلے کہ واقعی میں بادشاہ وقت ہوں۔ وہ کہتی ہے کہ آپ کچھ بھی نہیں ان کے پاس لے کے جائیں گے نا، تو بھی وہ آپ کو بڑے اچھے طریقے سے ملیں گے، کیونکہ ان کی نظر میں ان دنیاوی چیزوں کی کوئی اہمیت نہیں ہے۔ لیکن بادشاہ اپنی ضد پر مصر رہتا ہے۔ وہ کہتا ہے نہیں، یہ میری آئیڈینٹی، میری پرسنالٹی کے اگینسٹ ہے کہ میں خالی ہاتھ ان کے پاس چلا جاؤں۔ میں کچھ ایسا لے کر جاؤں گا، میں اپنے خزانوں میں سے جو بہترین ڈائمنڈ ہے میں وہ لے کے جاؤں گا۔ وہ کہتی ہے ٹھیک ہے آپ لے جائیں، لیکن وہ قبول نہیں کریں گے۔ کہتے ہیں یہ کیا بات ہوئی، اتنا قیمتی تحفہ کیوں نہیں قبول کریں گے وہ؟ کہتی میں نے آپ سے کہا نا کہ وہ نہیں کریں گے۔ چلیں بہرحال آپ اپنی مرضی کریں، میرا مشورہ مانیں تو ایک لوٹس کا پھول جو ہے وہ آپ لے لیں اور وہ جا کر آپ ان کو دے دیں، تو وہ اس کو قبول کر لیں گے، لیکن ڈائمنڈ نہیں کریں گے۔ وہ کہتا ہے چلو میں ایسا کرتا ہوں کہ میں دونوں چیزیں رکھ لیتا ہوں، وہ ڈائمنڈ بھی رکھ لیتا ہے اور وہ پھول بھی رکھ لیتا ہے۔ اب جب وہ وہاں پہنچتا ہے، جا کر آداب بجا لاتا ہے، ان کی خدمت میں قدم بوسی کے لیے حاضر ہوتا ہے، اور ان کو کہتا ہے کہ میں یہ آپ کے لیے ایک حقیر سا تحفہ لے کر آیا ہوں، یہ بہت ہی قیمتی نایاب ہیرا ہے، تو یہ آپ کی نظر کر رہا ہوں، اسے قبول کر لیجئے۔ وہ اس کو دیکھتے ہیں، مسکراتے ہیں اور کہتے ہیں پھینک دو، اس کو پھینک دو۔ وہ کہتا ہے پھینک دو؟ بادشاہ بڑا حیران ہوتا ہے کہ اتنا قیمتی میرا ہیرا، اور یہ کہہ رہے ہیں پھینک دو۔ وہ تذبذب کا شکار ہو جاتا ہے۔ وہ پھر کہتا ہے کہ محترم میں آپ کی نظر کر رہا ہوں۔ وہ کہتے ہیں پھینک دو۔ اس کو بڑا ایک برا سا لگتا ہے، لیکن اب اتنے سارے لوگ ان کے گرد اکٹھے ہوئے ہوتے ہیں، تو اس میں اس کی وہ جو پرسنالٹی اور آئیڈینٹی ہے وہ لاسٹ ہو رہی ہوتی ہے، فرق آ رہا ہوتا ہے، آنچ آ رہی ہوتی ہے اس کے اوپر کہ شاید بادشاہ اپنے ہیرے کی قدر کے لیے اس کو پھینک نہیں رہا۔ وہ ہیرے کو پھینک دیتا ہے۔ اب وہ پھول ان کی خدمت میں پیش کرتا ہے، وہ پھول کو بھی دیکھتے ہیں، کہتے ہیں پھینک دو۔ وہ کہتے ہیں مجھے لگتا ہے کہ ان کا ذہنی توازن بگڑ گیا ہے، انہوں نے اتنا قیمتی ہیرا بھی پھینکوا دیا، اور اب یہ ایک عام سا پھول ہے، اور یہ اس کو کہہ رہے ہیں کہ اس کو بھی پھینک دو۔ وہ پھر اسے کہتا ہے کہ محترم آپ کی نظر کر رہا ہوں خوشی سے۔ وہ کہتا ہے پھینک دو۔ وہ اس کو بھی پھینک دیتا ہے۔ جب وہ اس کو پھینک دیتا ہے تو کچھ دیر تک وہاں پر خاموشی طاری ہوتی ہے، اور وہ اسے کہتے ہیں کہ دیکھو جو چیز پھینکنے والی تھی ابھی تک تم نے نہیں پھینکی، پھینک دو۔ وہ کہتا ہے کہ بادشاہ سلامت کے ہو کر میں اپنی سوچ کے اندر ہی وہ سوچتا ہے کہ میں کیا پھینکوں اب تو مجھے یقین ہو چلا ہے کہ ان کا ذہن واقعی بہک گیا ہوا ہے۔
اب میرے پاس کچھ پھینکنے کے لیے ہے ہی نہیں ہے، اب میں کیا اپنے کپڑے اتار کے پھینک دوں؟ بہرحال وہ کہتا ہے کہ اب تو میرے پاس کچھ بھی نہیں ہے، جو میں نے ہیرا بھی پھینک دیا، میں نے وہ پھول بھی پھینک دیا، اب آپ مجھ سے کیا پھینکنے کے لیے کہہ رہے ہیں؟ وہ کہتے ہیں یہ جو تم نے اپنی پرسنالٹی کا ماسک اپنے اوپر چڑھایا ہوا ہے نا، اس کو پھینک دو۔ بس یہ بات کہنے کی دیر تھی کہ طویل خاموشی طاری ہو جاتی ہے۔ وہ بادشاہ ایک گہری سوچ میں جاتا ہے اور وہ بات اس کے دل کو ہٹ کرتی ہے، اور وہ کہتا ہو میں تو سمجھ ہی نہیں سکا کہ یہ مجھے پھینکنے کے لیے کیا کہہ رہے تھے۔ وہ ان کے قدموں میں جا کر گر جاتا ہے اور کہتا ہے کہ بس مجھے معاف کر دیجئے، میں آپ کو سمجھ نہیں پایا، نہ ہی آپ کی بات کو سمجھ پایا۔ وہ کہتے ہیں کہ اٹھو، اب تم نے صحیح طریقے سے جو ہے اپنے آپ کو جو ہے اپنے چہرے کے لگے ہوئے اس ماسک کو اتار پھینکا ہے۔ میں یہی تم سے کہہ رہا تھا کہ اپنے چہرے پہ چڑھے ہوئے اس خول کو اتار کے پھینک دو، اس ماسک کو اتار کے پھینک دو، اس نقاب کو اتار دو۔ جب تک یہ ماسک تمہارے چہرے کے اوپر رہے گا تب تک تم اپنی پہچان نہیں کر سکو گے، اور کسی اور کی بھی پہچان نہیں کر سکو گے، نہ ہی اپنی پہچان کسی کو کروا سکو گے۔ اب تمہاری پرسنالٹی کا ماسک تم سے اتر گیا ہے، اب تمہارے لیے دعا ہے، اب تمہارے لیے نیک تمنائیں ہیں، اب تمہارے لیے سب کچھ ہے۔ بات یہاں پر ختم ہو جاتی ہے۔ تو میں آپ سے صرف یہ کہنا چاہتا ہوں کہ ایسے ہی ہم لوگوں نے بھی اپنے چہروں کے اوپر ماسک چڑھائے ہوئے ہیں۔ کسی کو شخصیت پرستی کا، پرسنالٹی کا جو ہے ایک ان کے اوپر ایک نقاب چڑھایا ہوا ہے، ایک ان کا فوبیا بن جاتا ہے، پرسنالٹی فوبیا جس کو ہم کہتے ہیں، کہ مجھے چاہا جائے، مجھے سراہا جائے، میری بات کو اکنالج کیا جائے، میں سب سے ڈیشنگ لگوں، میرا سٹیٹس کو ہو، میرا ایک لیول ہو، میں ایک بڑی زبردست لیول کے اوپر جا کر میں ہوں، بلا 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 بلا۔ یہ ساری چیزیں جو ہیں، یہ ساری باتیں جو ہیں وہ اس انسان کے اندر اس کو ہر وقت اس کی سوچ کو بکھرا رکھتی ہیں، مجتمع نہیں کر کے رکھتی، بلکہ وہ اس کی کنسنٹریشن کس پہ ہوتی ہے؟ ورسٹائلٹی کے اوپر، پرسنالٹی کے اوپر، کہ میں یہ حاصل کر لوں، میں یہ حاصل کر لوں، اپنی پرسنالٹی کو گروم کرنے کے لیے۔ برانڈ کانشیس ہو جاتا ہے، کپڑوں کے اندر، جوتوں کے اندر، اپنے ہر طرح کی چیزوں کے اندر، ایون کہ پانی کے اندر بھی وہ کانشیس ہو جاتا ہے کہ میں پانی پیوں تو وہی برانڈ کا ہو، ایسا ہو ایسا ہو ایسا ہو، میں جہاں کہیں بھی جاؤں مجھے ویلکم کیا جائے، سب میرے ادب کے اندر ہوں، سب مجھ سے معروب ہو جائیں، میں بڑی سی گاڑی میں آؤں، بڑا سا میرا گھر ہو، بلا بلا بلا۔ یہ پرسنالٹی فوبیا ہوتا ہے۔ میں جہاں پر جاؤں ایک جمع حافظ میرے سامنے کھڑا ہو، اور کسی کو اپنی آئیڈینٹی کا، اپنی شناخت کا جو ہے ایک فوبیا ہو جاتا ہے، وہ اس نے اپنے چہرے کے اوپر ایک ماسک چڑھا لیتا ہے، سب سے ڈسٹنگوش نظر آنے کا۔ علمی طور کے اوپر میں بہت ایک پرومیننٹ بندہ ہوں جی، میرے اندر بڑے سکلز ہیں، میں ایسا، میں ویسا، میں یہ، میں وہ، میرے اندر یہ، میں تو کبھی اس کو منہ نہ لگاؤں، میں تو کبھی یہ نہ کروں، میں تو کبھی وہ نہ کروں، وہ میرے لیول کا نہیں ہے، وہ میرے مقام کا نہیں ہے، میں اس سے بات کروں، میں اس کے پاس جاؤں۔ تو یہ آئیڈینٹی، اپنی شناخت کا ایک نقاب اپنے چہرے پہ چڑھایا ہوتا ہے، اور آپ ساری زندگی اسی نقاب کی حفاظت کرنے میں گزار دیتے ہیں، جس طرح سے پرسنالٹی والا ساری زندگی اپنی پرسنالٹی کو نکھارنے کے اندر وہ سارا ٹائم سپینڈ کر دیتا ہے، اور اپنی توجہ جو ہے وہ اپنے سے ہٹا کر اپنی جو ایک پرسنالٹی کے اوپر، اپنی شخصیت کے اوپر، اپنے آپ کو نمایاں کرنے کے اوپر لگا دیتا ہے، تاکہ دو میں لگا رہتا ہے، اور جو بھی کمائی ہوتی ہے، جو کچھ بھی ہوتا ہے، وہ اسی پہ اجاڑتا رہتا ہے۔ ایسے ہی جس کو ایک اپنی آئیڈینٹی، اپنی شناخت کرانی پڑتی ہے علمی طور کے اوپر، تو وہ اپنی اس چیز کو بڑھانے، کسی کے اندر ایگو ہو جاتی ہے، انا پرست ہو جاتا ہے، اس نے اپنے اوپر ایک انا کا خول چڑھا دیا ہوتا ہے، ایک تکبر اور ایک سرکشی والی سوچ اس کے اندر آ گئی ہوتی ہے، لوگوں کے ساتھ مل بیٹھنا پسند نہیں کرتا، اپنے آپ کو اونچی جگہ پہ بٹھانا پسند کرتا ہے، وہ چیز نہیں کھاتا جو سب کھا رہے ہیں، وہ کام نہیں کرتا جو سب کر رہے ہیں، اس کی دنیا ہی اپنی الگ ہوتی ہے، وہ اپنی 2.5 گز کی مسجد بنا کر ایک طرف کھڑا رہتا ہے، اور لوگوں کو اپنی اس حقار اور اپنے اس تکبر اور اپنی اس نفرت کی نگاہ سے لوگوں کو دیکھتا ہے، تو اس کے اندر یہ فوبیا، یہ ماسک اس کو لے ڈوبتا ہے، اور وہ اسی کے اندر چلتا رہتا ہے ساری زندگی، جو اپنی انا میں رہتا ہے، بڑے بڑے نقصانات کروا لیتا ہے، بڑے بڑے جو فیصلے اس کو کرنے ہوتے ہیں وہ غلط کرتا ہے، بڑے بڑے مواقع وہ لوز کر دیتا ہے، اور اس طرح سے دوستوں سے، آسائشوں سے، سکون سے وہ شخص محروم ہو جاتا ہے، صرف اپنی انا کی وجہ سے، کہ میں نے جو بات کہہ دی ہے، میں نے وہ کہہ دی ہے، اب میں اس سے پیچھے نہیں ہٹ سکتا، چاہے میری گردن کٹ جائے،
زمانہ جاہلیت میں بھی ایسے لوگ پائے جاتے تھے جو اپنی اس بات کو انا کی خاطر خاندان کے خاندان قتل و غارت کر دیتے تھے. غلطیاں کوتاہیوں سے بنا ہوا ہے انسان. اس کے اندر غلطی کرنے کی بہت زیادہ جو ہے ایبلٹی ہے, لغزش کرنے کی, بہک جانے کی ایبلٹی ہے, لیکن بجائے اس چیز کو سمجھنے کے وہ اپنے اندر ایک تکبر کا سلسلہ لے آتا ہے. تو ساری زندگی اس کی اپنے اس نقاب کی حفاظت میں گزر جاتی ہے, اور کسی کے اندر جو ہے کسی کو نیچا دکھانے کی, کسی کے کیڑے نکالنے کی, اس کے اندر نقص نکالنے کی عادت پڑ جاتی ہے. وہ ایک عجیب قسم کا کمپلیکس کا شکار ہو جاتا ہے. اس کے اندر ہر وقت کچھ یونیک کرنے کا ایک سوچ آئی رہتی ہے. وہ ایول بھی ہو سکتی ہے, وہ ایون بھی ہو سکتی ہے. اب اگر ایک پازیٹیو مثبت سوچ ہے تو بھی وہ اسی نقاب کے اندر رہے گا. ہر وقت وہ اپنے آپ کو دنیا کی زندگی سے کاٹ کر الگ تھلگ کر کے اپنے اسی ٹارگٹ کو اچیو کرنے میں لگا رہے گا, اور اس کی سوچ کے اندر ایک ہی بات ہوگی کہ میں نے یہ کام کرنا ہے, میں نے یہ چیز حاصل کرنی ہے ایٹ اینی کاسٹ. وہ کاسٹ کیا ہوتی ہے؟ فیملی کا ڈسٹرکشن, کریکٹر ڈسٹرکشن, سوشل ڈسٹرکشن. اور وہ بہت پیچھے رہ جاتا ہے, محروم رہ جاتا ہے. اس کو اپنی ایک وہ ڈیسٹینیشن تو ملے نہ ملے, لیکن وہ لوگوں سے, دنیا سے کٹ جاتا ہے. مین آف ٹوڈے نہیں ہوتا, وہ ہمیشہ ایک تخیل کے اندر تخیلاتی انسان بن جاتا ہے. اور ایسے ہی ہم نے مختلف قسم کے اپنے اوپر ماسک چڑھائے ہوئے ہیں. کسی کو چیٹ کرنے کا ماسک ہے. ہم چیٹر بن کر زندگی گزار رہے ہوتے ہیں, لیکن پرٹینڈ کیا کرتے ہیں؟ ہم بہت ہی لائل ہیں, ہم بہت ہی اچھے ہیں, ہم بہت ہی سنسیئر ہیں, ہم بہت ہی ہارڈ ورکر ہیں, ہم بہت ہی کسی کے ساتھ انصاف کرنے والے ہیں. نا جی میں تو کبھی جھوٹ نہیں بولا, نا جی میں تو کبھی کسی کے ساتھ برائی کی نہیں ہے, میں نے تو کبھی کسی حرام کی طرف دیکھا بھی نہیں ہے, میں تو کبھی کھایا بھی نہیں ہے, نہ ایسی کچھ بھی نہیں ہے, ایسا کچھ بھی نہیں ہے. تو جو قسمیں کھا کر دوسروں کو اپنی لائلٹی کا یقین دلاتے ہیں, اور ان کی بارے میں وہی مثال ہے کہ شکل مومنہ اور کرتوت کافرہ. وہ مومنوں کی شکل اختیار کر کے, نیک اور صالحین کا حلیہ اپنا کر وہ جو ہے وہ بٹرے کرتے رہتے ہیں, چیٹ کرتے رہتے ہیں, اور ساری زندگی وہ اسی نقاب کو چڑھا کر چلتے رہتے ہیں. آج کل کے دور میں جو حالات ہمارے چل رہے ہیں, اس کے اندر آپ کو سراؤنڈنگز میں ایسے بے شمار لوگ ملیں گے, بے شمار لوگ ملیں گے. ہر مکتبہ فکر کے اندر, ہر مکتبہ نظر کے اندر آپ کو ایسے لوگوں کی بھرمار ہوگی, جو ظاہر میں کچھ ہیں کواکب کچھ, نظر آتے ہیں کچھ. جو ظاہر میں ہیں وہ نظر نہیں آتے, جو ہیں وہ کچھ اور ہیں. تو آپ سے صرف درخواست اس بات کی ہے کہ اپنے چہرے کے اوپر لگے ہوئے ماسک کو اتاریں. جب یہ سارے ماسک اتر جائیں گے نا, تو پھر آپ کو لگے گا آپ کے پاس تو کچھ بھی نہیں ہے, آپ تو بالکل معصوم سے ہیں, آپ تو بالکل پاک سے ہیں, آپ تو بالکل ایک نیک روح ہیں. جب خوشی اور غم, جب دکھ, تکلیف, آسائش, آسانی, ان تمام چیزوں سے آپ اوپر چلے جائیں گے, یہ ساری چیزیں آپ کے قدموں کے اندر آ جائیں گی, تو پھر آپ کے پاس کیا بچے گا؟ جب آپ کے اندر کسی کے ساتھ رقابت نہیں پیدا ہوگی, تو آپ جھوٹ نہیں بولیں گے, اس کی لیگ پولنگ نہیں کریں گے, اس کے ساتھ چیٹ نہیں کریں گے. جب آپ کو سکون ہوگا کہ جو کچھ مجھے مل گیا کافی ہے میرے لیے, تو دھن دولت کے پیچھے نہیں لگیں گے. جتنا علم اللہ نے آپ کو دیا اس پہ شکر ادا کریں گے, اور اللہ کے بندوں کی خدمت کریں گے, تو بھی آپ اس پہ سیٹسفائیڈ رہیں گے. ایک مطمئنہ زندگی کی طرف آئیے, بے سکون زندگی کی طرف نہیں, مطمئن زندگی کی تلاش کریں, تمنا کریں. ایسی زندگی جس میں آپ کے اندر سکون ہو, ایسی زندگی جس میں آپ چل کر اپنے آپ کو پرسکون کر سکیں, اور آپ کی گفتگو سے, آپ کے عمل سے دوسروں کو سکون ملے. آپ نے کبھی اس بات پہ کیوں نہیں غور کیا کہ اس نقاب کو اتار دینے سے زندگی بڑی پرسکون ہو جاتی ہے, بڑی آرام دہ ہو جاتی ہے, بڑی مطمئن نیند آتی ہے ہمیں. خدا کا واسطہ ہے, اپنی زندگی کے اندر تبدیلی پیدا کیجیے, ہجرت کر لیجیے برائی سے اچھائی کی طرف, ہجرت کر لیجیے. اپنے آپ کو ایک بری عادت سے اچھی عادتوں کو اپنانے کی طرف ہجرت کر لیجیے. اور مہاجر کو وہ تمام قسم کی سہولیات ملتی ہیں, چھوٹ ملتی ہے. اب کسی بھی کنٹری میں چلے جائیں, وہاں پر جب اگر پولیٹیکل اسائلم لیتے ہیں, تو وہاں پر آپ کو عام شہری کی نسبت آدھے حقوق آپ کو ملتے ہیں, آپ کی سزا آدھی ہوتی ہے, آپ کی لائبلٹیز جو جتنی ہیں ساری کی ساری گورنمنٹ بیئر کرتی ہے, آپ کو معافی مل جاتی ہے کہ آپ قوانین کو جانتے نہیں ہیں, تب تک
جب تک آپ کے پاس اویئرنیس نہیں آ جاتی. علم کے آ جانے کے بعد اس پر عمل نہ کرنا یہ بہت بڑا گناہ ہے, یہ بہت بڑا گناہ ہے اور اس کی پکڑ ہے. جب تک علم نہیں ہے معافی ہے. اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں اچھے اور بہتر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اور جو ہم ہیں بی ان یور سیلف, میں اکثر کہا کرتا ہوں بی ان یور سیلف, اپنے آپ کی پہچان کیجئے, جو آپ ہیں وہی پریزنٹ کیجئے. جس کو وارہ کھاتا ہوگا یہ سودا وہ لے لے گا, جس کو نہیں ہوگا وہ اگلی دکان پہ چلا جائے. اگلی ویڈیو کے لیے اجازت دیجیے. فی امان اللہ.